پاکستان کی کاوشیں اور کوششیں رنگ لانے لگی۔ مسئلہ کشمیر پر بڑی سفارتی کامیابیاں۔ پہلی بار امریکی کانگریس کی امور خارجہ کمیٹی میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ ادھر 2 ستمبر کو مسئلہ کشمیر یورپی پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آئے گا۔ اراکین کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی یورپی پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں زندگی مفلوج ہوئے 1 ماہ ہونے کو، 27ویں روز بھی کرفیو۔ وادی میں غذائی بحران، ادویات کی بھی شدید قلت۔ قابض فورسز کا سوپور میں آپریشن، فائرنگ سے 1 نوجوان شہید ہو گیا۔ کشمیری عوام کا تمام تر پابندیاں رونتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میں حالات سنگین، انسانی المیہ کا پیش خیمہ بن رہے ہیں۔ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہتی ہیں طاقت کے زور پر وادی کو محصور کر کے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر دنیا کو خطرناک صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان کا نیو یارک ٹائمز میں کالم، کہتے ہیں دنیا نے کشمیر پر بھارتی حملہ نہ روکا تو 2 ایٹمی طاقتیں براہ راست جنگ کے قریب ہوں گی۔ دنیا کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان سمیت پوری دنیا خطرے میں ہے۔ پاکستان کی امن کی تمام کاوشوں کو بھارت نے مسترد کیا۔ کشمیر کی بگڑتی صورتحال خطے کے لیے خطرہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتباہ، کہتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی دنیا بھر کے لیے واضح پیغام ہے۔ آرمی چیف نے گجرانوالہ کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اور مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ریلیف۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ 1 ستمبر سے پیٹرول 4 روپے 59 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 33 پیسے فی لیٹر سستا ہوگا۔ وزارت خزانہ نے فردوس عاشق قوان کا ٹویٹ غلط قرار دے دیا۔ LPG بھی 22 روپے فی کلو سستی ہوگی۔